اس رات جب مکہ کی تپش کچھ کم ہوئی تھی، وہ سال 571 کا پیر کا دن تھا۔ مکہ کی وہ خاموش گلیاں انسان کے اتہاس کی سب سے بڑی گھٹناؤں میں سے ایک کی گواہ بننے والی تھی۔ عبد المطلب لمبے سمے سے اس پل کا انتظار کر رہے تھے، اور آخر کار انہیں وہ خوشخبری مل گئی۔ ان کا دل خوشی اور اتساہ سے دھڑک رہا تھا۔ جب سے ان کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، اپنی بہو آمینہ کے پیٹ میں پل رہے اس بچے کے لیے ان کی محبت اور پرواہ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ذرا اس رات کے بارے میں سوچئے۔ عبد المطلب گھر کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے ننھے پوتے کو گود میں لیتے ہیں اور اسے لے کر کعبہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس بچے کا نام رکھتے ہیں محمد۔ آپ نے یہی نام کیوں چنا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ یہ نام آمینہ کو ایک خواب میں بتایا گیا تھا، اور جب انہوں نے یہ بات عبد المطلب کو بتائی تو انہوں نے یہی نام رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے شوہر عبداللہ کے چھوڑی ہوئی اس امانت کو صحیح سلامت جنم دینے کے بعد آمینہ کو بہت سکون ملی۔ اس زمانے کے مکہ میں بچوں کو دائی ماں کے پاس بھیجنے کا ایک عام رواج تھا۔ ایسی عورتیں جو انہیں اپنا دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، تاکہ بچے مکہ کے کٹھن واتاورن سے کچھ دیر کے لیے دور رہ سکے۔ ظاہر ہے، اپنے نوجات بچے سے الگ ہونا ایک ماں کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس کے پیچھے دو اہم وجہ تھی۔ پہلی وجہ تھی بچے کی صحت۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مکہ کا موسم نوجات بچے کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور دوسری وجہ تھی بچے کی بھاشا اور بولنے کی آواز کو نکھارنا۔ اس دور میں عربی سماج میں بہترین انداز میں بات کرنا بہت زیادہ معنی رکھتا تھا۔ بچوں کو بنو سعد کے علاقوں میں بھیجا جاتا تھا، جہاں وہ ریگستان اور کھلے میدانوں میں آزادی سے پل سکے اور عربی بھاشا کو خوبصورت روپ میں سیکھ سکے۔ اس علاقے کی دائیاں عام طور پر امیر اور اونچے گھرانے کے بچے ڈھونڈتی تھی، کیونکہ اس رشتے کے ذریعے ان کا بچے کے والد کے ساتھ ایک رشتہ بن جاتا تھا، اور جب تک ان کے والد زندہ رہتے وہ ان سے مدد اور سہارا لیتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونچے گھرانے سے تھے۔ ان کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، لیکن وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور چونکہ وہ یتیم تھے اس لیے کوئی بھی دائمہ آمینہ کے بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ انہیں کوئی نہیں لے جائے گا؟ کیا انہیں اسی سخت موسم والے شہر میں بڑا ہونا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمینہ بے بس کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ دائیاں کیسے ایک ایک بچے کو لے کر مکہ سے باہر جا رہی تھی۔ تبھی حلیمہ اور حارث نام کا ایک جوڑا باقی لوگوں سے دیر سے مکہ پہنچا، کیونکہ ان کی سواری کمزور تھی اور بوڑھی تھی، اور انہیں باری باری سے اس پر سوار ہونا پڑتا تھا، اس لیے وہ وقت پر نہیں پہنچ پائی۔ حلیمہ نے بہت ڈھونڈا، لیکن مکہ میں انہیں ایسا کوئی نہیں ملا جو انہیں اپنا بچہ دے سکے۔ اتنی مشکل سے مکہ پہنچنے کے بعد اب انہیں خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا تھا۔ ان کے علاقے میں اکال بھی پڑا ہوا تھا، اور ان کے لیے خود کا پیٹ بھرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان سبھی پریشانیوں نے انہیں اداس کر دیا تھا۔ جب وہ ان خیالوں میں ڈوبی تھی، ان کا سامنا کسی سے ہوا۔ وہ عبد المطلب تھے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہیں ان کے پوتے کے بارے میں پتہ چلا۔ انہوں نے اپنے شوہر حارث سے ان کی رائے پوچھی۔ مجھے پالنے کے لیے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں دوسروں کے سامنے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا چاہتی۔ اسے لے جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، شاید اللہ اس کی وجہ سے ہمیں برکت اور بھلائی عطا فرمائے۔ جب انہیں امید نہیں تھی تب ان کے سامنے سب سے بڑی برکت آ گئی تھی، لیکن حلیمہ کو اب بھی اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کتنا انمول خزانہ مل گیا ہے۔ دوسری طرف آمینہ کی حالت کے بارے میں سوچئے۔ وہ پہلے ہی اپنے شوہر کو کھو چکی تھی، اور وہ اپنے بچے کو ایک بار بھی اپنے شوہر کے گود میں نہ دیکھ سکی، اور اب ان سب کے اوپر وہ اپنے بچے سے بھی دور ہونے والی تھی، پر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے اپنے شوہر کی امانت یعنی محمد رسول اللہ کو حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت لمبے سمے تک دور رہنے والی تھی،
وہ نہ تو اس کی خوشبو لے پائیں گی اور نہ ہی اسے اپنے گود میں لے پائیں گی، اور اس کے پہلے شبد سننے کے لیے بھی پاس نہیں ہوگی۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے محض 1 گھنٹے کی جدائی بھی بہت دردناک ہوتی ہے، لیکن اپنے بچے کے بھوشیہ کے لیے انہوں نے اتنی لمبی جدائی کو منظور کر لیا۔ ان کا دل ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ وہیں ایک طرف حلیمہ اور ان کے پریوار کے لیے ایک نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ ان کا گھر برکت سے بھر گیا تھا۔ ایسی چیزیں ہوئی جن پر کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی بوڑھی اور کمزور سواری اچانک سے طاقتور اور تیز ہو گئی۔ حلیمہ کے پاس دودھ بہت کم ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا شروع کیا، ان کا دودھ زیادہ آنے لگا، اور ان کا اپنا نوجات بچہ عبداللہ، جو بہت تنگ رہتا تھا اور روتا رہتا تھا، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پینا شروع کیا تو وہ بھی شانت ہو گیا۔ اکال اور سوکھے کی وجہ سے جو جانور بھوکے لوٹ رہے تھے وہ اب پیٹ بھر کھانا ڈھونڈ لیتے اور خوب دودھ دیتے۔ ان کے گھر میں برکت ہی برکت تھی، جبکہ آس پاس کے علاقے اب بھی اکال کی مار جھیل رہے تھے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سے بڑے ہوئے، شاریرک، مانسک اور روحانی طور پر بھی۔ آخر کار 4 مبارک سال گزر گئے۔ اب سمے آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی آمینہ کو واپس کرنا تھا۔ حلیمہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ ان سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گلے لگاتی اور بار بار چومتی، پر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک لمبی جدائی کے بعد آمینہ اور ان کا بیٹا آخر کار پھر ساتھ تھے۔ اب وہ جب چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ سکتی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، جیسے وہ جدائی کے ہر ایک دن کی کمی پوری کرنا چاہتے ہوں اور پھر کبھی جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اس ملن نے ان مشکل سالوں کے درد کو کم کر دیا۔ 1.5 سال ساتھ رہنے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے والد عبداللہ کے قبر پر جانے کے لیے مدینہ گئے۔ جب وہ قبر پر پہنچے تو آمینہ کی آنکھوں میں گہرا درد صاف دکھ رہا تھا۔ ان کا من اور دل اپنے شوہر کے ساتھ بتائے دنوں کی یادوں سے بھر گیا، جیسے انہوں نے ابھی ابھی انہیں کھویا ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بنا والد کے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ انہیں کبھی ان کے والد کا پیار اور پرواہ کی گرماہٹ نصیب نہیں ہوئی۔ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے وہ ہمیشہ اپنے والد کا ہاتھ تھامنا چاہتے تھے، پر وہ اب نہیں تھے، اور ایک بار پھر انہیں اپنے ابا کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ اپنے امی کو اتنے درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اس لیے وہ دونوں ساتھ میں رونے لگے۔ کم از کم ان کی ماں ان کے ساتھ تھی۔ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دے رہی تھی، لیکن آمینہ کے لیے بھی اس دنیا کو چھوڑنے کا سمے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ جلد ہی اپنے شوہر کے پاس جانے والی تھی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کا ساتھ زیادہ نہیں رہا۔ مکہ واپس جاتے وقت وہ بیمار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے تھے۔ جب وہ ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کی بیماری اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بہت زیادہ درد میں تھی، پر 2 باتیں انہیں اور زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اپنے بچے کو اکیلا چھوڑنے کا خیال، اور یہ کہ اتنی کم عمر میں انہیں اپنی والد اور والدہ کے بنا اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا، ان کے چہرے شبدوں سے زیادہ کچھ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور یہ شبد کہے: ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ ایک دن مر جاتا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی مر جاؤں گی، لیکن میرا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ میں نے ایک پاک اور نیک بچے کو جنم دیا ہے جو مجھے ہمیشہ اپنی یادوں میں زندہ رکھے گا۔ کچھ ہی پلوں بعد ان کی آواز دھیمی ہو گئی اور ان کا شریر شانت ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گئی وہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز۔ ان کا مایوس دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ ایک سفر جو اپنے والد کے قبر پر جانے سے شروع ہوا تھا، وہ اپنی والدہ کو دفنانے پر ختم ہوا۔ اپنے ابا کو پہلے ہی کھو دینے کے بعد اب اپنی والدہ کو بھی کھو دینا، کون جانتا ہے کہ کتنے سالوں تک وہ شبد ان کے کانوں میں گونج رہے ہوں گے۔
جب بھی دوسرے بچے اپنی والدہ کو پکارتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں زمین کی طرف جھک جاتی۔ اپنی نم آنکھوں سے وہ ہمیشہ اپنی سب سے پیاری والدہ کے ان آخری پلوں کو یاد کرتے۔ ان پلوں میں دیکھ بھال کرنے والی ایمن ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے اور ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ انہیں پیار دینے اور پرواہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے وہ ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں اپنی والدہ کی کمی پوری ہو سکے، اور ان کے ساتھ رہی، اور 25 سال کی عمر میں ان کے نکاح ہونے تک ان کی سیوا کرتی رہی۔ اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دینے میں کبھی ہچک محسوس نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا مقام بہت ہی خاص تھا، کیونکہ وہ انہیں اپنی والدہ جیسے پیار دیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری والدہ کے بعد میری دوسری والدہ ہیں۔ جب وہ مکہ واپس لوٹے تو ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے، اور تب تک کھانا کھانے نہیں بیٹھتے تھے جب تک ان کا پوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ عبد المطلب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کا مسند کعبہ کے ٹھیک سامنے رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو بھی اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے 6 سال کے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے ان کے سوا کسی اور کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ جب دوسرے انہیں روکنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے، اور دو میرے بیٹے کو، اللہ کی قسم ایک دن اس کا نام اور عزت بہت بلند ہوگی۔ کم عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دادا مکہ کا شاسن کیسے چلاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے جو چیزیں دیکھی وہ انہیں ایک بھوشیہ کے نیتا کے روپ میں تیار کر رہی تھی۔ سمے سمے پر عبد المطلب انہیں کچھ ذمہ داریاں اور کام بھی سونپتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دادا کے لیے بہت عزت تھی، اور دادا کے دل میں بھی اپنے پوتے کے لیے بہت ممتا تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، مگر یہ ساتھ بھی زیادہ دنوں تک نہیں رہا۔ صرف 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کو بھی کھو دیا۔ وہ جس سے بھی دل لگاتے، اللہ ایک ایک کر کے ان سے دور کر دیتا، جیسے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ صرف میں ہی ہوں تمہارا سہارا۔ اپنی پوری زندگی میں وہ اپنے کئی ساتھیوں کو کھونے والے تھے۔ ان کے زندہ رہتے ان کے 7 میں سے 6 بچوں کا انتقال ہونے والا تھا۔ جیسا کہ آپ اس سیریز کے ہر ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، وہ بے حساب مشکلوں اور درد سے گزرتے ہیں، اور چونکہ وہ ہر طرح کے درد اور مشکل سے گزرے، اس لیے وہ اپنی امت کی ہر پریشانیوں کو بہتر سمجھ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے بہترین نیتا اور رہنما بنے۔ اگر انہوں نے ایک آسان زندگی گزاری ہوتی اور اللہ نے انہیں کوئی مشکل نہ دیا ہوتا تو وہ پوری انسانیت کی مثال کیسے بن پاتے؟ بچپن میں انہیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے جو پیار اور ممتا ملی تھی، وہ الگ الگ آئینوں میں سورج کی کرنوں کی طرح تھی، اور اس ممتا کا اصلی مالک اللہ ان آئینوں کو ہٹا رہا تھا، یعنی وہ ایک ایک کر کے ان کے پیاروں کو ان سے دور کر رہا تھا۔ ایسا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں تمام محبتوں کا اصلی ذریعہ دکھا رہا تھا۔ انہیں سکھا رہا تھا کہ ہر نعمت صرف اسی کی طرف سے آتی ہے، کہ حقیقت میں صرف وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو انسانوں کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہو تو وہ تمام لوگ جو جدا ہو گئے ہیں وہ جنت میں پھر سے مل سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آخرت کی بنیاد ڈال رہا تھا، جو بعد میں وحی کے ذریعے بتانے والا تھا۔ اگر آپ سوچیں کہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم عمر میں کن چیزوں سے گزرے، تو آپ خود کو اور بھی گہری چنتن میں پائیں گے۔ ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو اللہ کی طرف سے طے تھا۔ ہر مشکل آزمائش جو اللہ نے انہیں دی، اس لیے انہیں اور زیادہ میچور ہونے کی مدد کی، کیونکہ بھوشیہ میں انہیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی جانے والی تھی۔